میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کا، اور جو ان سے محبت کریں گے اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ دوسری جگہ پر فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان کے ساتھ بغض رکھے تو بھی ان سے بغض فرما، جو ان سے نفرت کرے ان سے تو نفرت فرما۔ مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ دو نام کسی کو نہیں دیے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام اللہ نے اتارے ہیں، حسن اور حسین۔ بے ابی ہما و امی لا تغدوہما، میرے ماں ظاہر بے قربا، انہیں دکھ نہ دین۔ آپ کی تو نظر غیب تک دیکھتی، آپ تو دیکھ رہے تھے کہ حسن زہر میں تڑپ تڑپ کے شہید ہوگا اور حسین ساری میری نسل سمیت سر کٹا کے نیزوں کے چڑھے گا۔ چشم فلک میں، چشم زمین میں، سورج چاند ستاروں میں وہ جنگ دیکھی جو کبھی نہ ہو کہ سنان بن انس نفی نے اس گردن پہ چھری چلائی جس پہ میرے نبی کے کوسوں پہ نشان، جس گردن پر میرے نبی کے بوسوں پہ نشان ہے، جس کہ ہر عضو کو میرے نبی نے اپنے بوسوں سے سجایا ہوا تھا۔ جب چلنے لگے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو باہر بہتر لاشیں کٹے ہوئے، سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھے ہوئے، معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ تھا اور شہنشاہ ولایت حسین کا سر بھی نیزے پہ تھا۔ 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے۔ انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، واہ محمدہ واہ محمدہ، ہائے یا محمد ہائے یا محمد۔ آج حسین کا لاشا پڑا، آج تیری اولاد قید، تیری بیٹیاں قید، بذریہ کو مقتلہ، اور تیری اولاد وہ دیکھ ذبح ہوئی پڑی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن ہر قتل ہونے والا اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر لائے گا اور دوسرا ہاتھ قاتل کے ہاتھ میں ہوگا، گریبان میں ہو، اور اللہ سے کہے گا یا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ کسی نبی کی اولاد پہ امتحان نہیں آئی، کسی نبی کی اولاد پر امتحان نہیں آیا۔ ایوب علیہ السلام کہ اللہ نے اہل و عیال کو موت دی، موت ایک طبیعی چیز ہے، پھر بعد میں اس سے دگنے دے دیے جب اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ لیکن جو میرے نبی کی اولاد پہ دکھ گزرا اور جو مصیبت گزری، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں جائے۔ حالانکہ آپ کی روح اٹکی ہوئی تھی ان جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے خود گھٹی ڈالی منہ میں اور حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑنے والا۔ کہا نہیں، حسن۔ 10 مہینے کے بعد امام حسین پیدا ہوئے، ان کو گھٹی ماں نے ڈالی، آپ تشریف لائے، حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، ہوئی جنگجو لڑاکا
کہا نہیں حسین. پھر فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ دو نام کسی کو نہیں دیے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام اللہ نے اتارے ہیں، حسن اور حسین، حسن اور حسین. کیا محبت کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ میری خوبصورت ٹہنیاں ہیں. چادر لپیٹی ہوئی تھی، حضرت اسامہ آئے بات کرتے کرتے، جب جانے لگے تو کہا یا رسول اللہ یہ چادر کے نیچے کوئی ہے، سردیاں. آپ نے ایسے کپڑا ہٹایا، یہاں حسن کو بٹھایا تھا، یہاں حسین کو بٹھایا تھا، کہ یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے، میں ان سے محبت کرتی ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کریں گے اللہ بھی ان سے محبت کرے. دوسری جگہ پر فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان کے ساتھ بغض رکھے تو بھی ان سے بغض فرما، جو ان سے نفرت کرے ان سے تو نفرت فرما. اور آپ گلی میں جا رہے تھے اور امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ نے ایسے بھاگ کے ان کو پکڑنے کی کوشش کی. اب پکڑو. ہم اپنے گھروں میں بھی اپنے، ابھی میرا پوتا ہے یوسف کا بیٹا 3 سال کا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا باپ بھاگتا ہے، پکڑو، وہ آگے بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا تیز رفتار ہوں، میں تو پکڑائی نہیں دے رہا، پیچھے تو باپ کا لاڈ ہوتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، پکڑو، وہ آگے بھاگتا ہے. یہی کچھ میرے نبی نے کیا، کب پکڑو تو ادھر ہو جائیں، پھر آپ ادھر ہو کر گئے، پکڑو وہ ادھر ہو جائیں، پھر آپ ادھر. یہ گلی میں تماشا ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی. پھر ایک دم ایسے پکڑا، اٹھایا اوپر اور آپ کے ہونٹوں پہ بوسہ لیا، ماتھے پہ بوسہ، اور فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جن تلواروں نے اس ہستی کا سر کاٹا وہ کیا رب کو جواب دیں؟ حسین منی وانا منہ، میں حسین سے، حسین منی 3 باری فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا حسین سب تم من الاسقاط، حسین میرا خصوصی نواسا ہے، میرا خصوصی نواسا ہے. گھر میں تشریف لاتے، دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے، گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے، پورے کمرے میں ان کو چکر لگواتے، اور پھر یوں کر کے پوچھتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ جو نبی کی پشت پہ سوار ہوں. وہ کیا، میں الفاظ کہاں سے لاؤں؟ چلو یہ تو گھر کے اندر تھا، مسجد میں با جماعت نماز، جو ظہر یا عصر، دونوں بھائی ایک دم اندر آئے، اب سجدے میں تھے، دونوں ان کی کمر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے سجدہ لمبا کر لیا. سارے حیران، یا اللہ خیر ہوئے، سجدہ لمبا کہ فوت تو نہیں ہو گئے اللہ کا نبی، فوت تو نہیں ہو گئے. عبداللہ بن مسعود پیچھے تھے تو انہوں نے سجدے سے یوں سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اوپر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے نبی کے بغلوں سے نظر آیا، آپ سجدے میں تھے نا، تو یہاں سے آپ کو نظر آیا ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ ایسے کیا سجدے میں، اور یہ دیکھو یوں کیا،
دیکھ رہے ہو کہ نہیں کچھ نہیں کہنا. وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ بھی سجدے میں چلے گئے. جب تک دونوں بھائی بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں دی. جب وہ اترے تو آپ سجدے سے سر اٹھائے, اپنے نماز پوری کی, دونوں کو اٹھا کے گود میں لیا اور پھر کہا بے ابی ہما و امی لا تغزوہما, میرے ماں باپ پہ قربا انہیں دکھ نہ دینا. آپ کی تو نظر غیب تک دیکھتی تھی, آپ تو دیکھ رہے تھے کہ حسن زہر میں تڑپ تڑپ کے شہید ہوگا اور حسین ساری میری نسل سمیت سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھے. لا تو انہیں کبھی تکلیف نہ دیں. جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے, واجب فرض کے قریب ہوتا ہے. آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, سامنے دروازے پر دونوں بھائی آ گئے چلتے چلتے. چھوٹے تھے تو ایسے لڑکھڑا رہے تھے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں, وہاں چھوٹا بچہ آ جاتا ہے تو میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچے کو ادھر لانا. آسان راستہ تو یہی ہے نا, لیکن میرے نبی نے کیا کیا, ایک دم ممبر سے چھلنگ لگائے اور تیزی سے مجمع کو چیرا. سارے صحابہ حیران کہ یہ کیا ہوا, یہ مجمع کو کدھر جا رہے ہیں چیر کے. دروازے تک پہنچے, دونوں کو اٹھایا. امام حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے تھے سیدھے ہاتھ پر, ان کے بڑا ہونے کی وجہ سے. حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے, اور دونوں کو لا کر ایک کو ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا اور پھر دوبارہ خطبہ شروع فرمایا. یہ صحیح حدیثیں پیش کر رہا ہوں, تاریخ نہیں پیش کر رہا ہوں, صحیح حدیثیں آپ کے سامنے پیش. ایک دن دونوں بچوں کو بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے تو اوپر سے حضرت جابر بن عبداللہ آ گئے. کہنے لگے اوئی ما اعظم المرکب, وہ سواری کتنی عظیم الشان ہے. تو آپ نے وہیں اسی حالت میں اس کو یوں دیکھ کے جواب دیا ما اعظم المرکبان, یہ سوار کتنے عظیم الشان ہیں. دونوں بھائیوں کی کشتی کروا رہے, دونوں بھائیوں سے کشتی کر رہے ہیں, دونوں بھائیوں کی کشتی کروا رہے ہیں ایک مرتبہ. اور چونکہ حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے تو حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کو دبا رہے تھے, ذرا وہ کمزور پڑ رہے تھے. تو آپ فرما رہے تھے ای ہے یا حسین, حسین ہمت کر, حسین ہمت کر. 2-3 دفعہ کہا تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ, وہ تو ماں تھی نا, آپ ساری شاباش حسین کو ہی دے رہے ہیں, کوئی ایک تھاپڑا حسن کو بھی مار دیں. تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے, وہ حسین کو شاباش دے رہا ہے تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. جن کے کھیل میں جبریل شریک ہو. ایک رات آپ کمرے میں داخل ہوئے تو سارے سوئے ہوئے تھے حضرت فاطمہ کے گھر. اسی میں امام حسن کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے کہا اماں پانی. حضرت فاطمہ اٹھنے لگی, کہا نہیں بیٹھی رہو, لیٹی رہو. آپ نے گلاس اٹھایا, گھڑے میں پانی کمرے کے اندر تھا. آپ گھڑے کی طرف نہیں گئے, باہر گئے. وہاں حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی, بالکل بے جان, ہڈی اور کھال کے سوا کچھ نہیں کر, اور اس کے اندر دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا. اتنے اس کے تھن تھے کمزوری کی وجہ سے. آپ تشریف لے گئے, اس کے نیچے بیٹھے, اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے آ. واہ یا رسول اللہ, واہ یا رسول اللہ.
آپ نے اس وقت میں یہ گلاس تھوڑے ہوتے تھے جو آج کل ہمارے ہیں، بڑے گلاس ہوتے، آپ نے گلاس کو بھرا اور بھر کے اندر تشریف لائے تو امام حسین بھی کھڑے ہو گئے، وہ ذرا پھرتیلے زیادہ تھے، وہ بھاگ کے آگے ہو گئے پہلے پینے کے لیے، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو، تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، اور جس نے پہلے مانگا ہے پہلے اسے دوں گا، بعد میں دوسرے کو دوں گا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر اور کمر تک پورے اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک پورے اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے کبھی آپ محبت میں کہتے علی حسن میرا بیٹا ہے، حسین تیرا بیٹا ہے، تو حسن سے محبت کا اظہار زیادہ تھا، تو آپ نے حضرت حسن کو پلایا، حضرت حسین کو پلایا، پھر بیٹی فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا، بچا ہی نہیں۔ حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، پھر آپ نے کہا فاطمہ میں، تو، یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں، قیامت کے دن ہم ایک ہی جگہ پر ہیں۔ عرب میں دستور تھا، عرب سردار بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، عیب سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں بھی ذمہ داروں میں ایک نسل پیچھے جب خالص تھی جہالت اور تکبر، بچوں کو نہیں اٹھاتے، یا ماں اٹھائے یا نوکرانی اٹھائے۔ اس زمانے کا عربوں کا تکبر تو آسمان تک تھا، وہ بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے، عیب سمجھتے۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ آپ نے حسن حسین کو اٹھایا ہوا، کیسے؟ عام دستور میں انویت تھے تو انویت تھے، لیکن آپ نے اس طرح نہیں اٹھایا ہوا، حسن کو یہاں بیٹھایا ہوا ہے، حسین کو یہاں بیٹھایا ہوا، جو ویسے ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو ایک بدو کہنے کا یا رسول اللہ ایک ہی آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں صرف میں نہیں پیار کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا، اور جو ان سے پیار کریں گے ان سے بھی میرا اللہ پیار کرے، جو ان سے بغض رکھیں گے میرا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کسی نبی کی اولاد کو یہ عزت نہیں ملی، میرے نبی کی اولاد کو یہ ٹائٹل مل رہا ہے، جنت کے سردار ہیں حسن و حسین، سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ، اور علی ان سب سے افضل ہیں۔ اور آپ نے علی کا ہاتھ ایسے پکڑا اور یوں کھینچتے یہاں لگا لیا، دیکھ رہے ہو، اور فرمایا یا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو آپ رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی، یا رسول اللہ میں راضی۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو بچپن میں جنت کی سرداریاں ملی ہیں، جن کو بچپن میں جنت نہیں ملی، جنت کی سرداری ملی ہے۔ میں تو اس لیے اہل بیت محرم، میں تو میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے شاید ہی میرا کوئی بیان ہو جو ان کی شان کے بغیر میں نے بیان کیا ہو۔ ایک دفعہ شیعہ بھائی نے مجھے فون کیا کہ علامہ صاحب، او علامہ کہتے ہیں ہم، حضرت علامہ صاحب محرم آ رہا ہے، آپ ہماری 10 مجلسیں پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں۔ اور خوش کرنے کا مطلب تسی ساری جان دے ہو
تھبی پیسہ نہیں دیواں گے. تو میں کہا میرے بھائی میں پہلے ہی بڑا خوش ہوں, اللہ نے مجھے پہلے ہی بہت کچھ دیا ہوا ہے. میں اہل بیت, میرے لیے سارا سال محرم ہوتا ہے, میں سارا سال اہل بیت کو بیان کرتا ہوں. میں تم سے لے لیا تو میں نے تو اپنا نقصان کر دیا. ان سے لوں گا جن کی میں تعریف کرتا ہوں تو وہ تو اپنی شان کا دیں گے. تم کیا دو گے؟ چند لاکھ, اس سے اوپر کیا دے گا؟ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی دیے ہوئے ہیں, میں اس وہاں سے لوں. ایک دفعہ فرزدق کو امام زین العابدین کی تعریف میں ہشام بن عبد الملک نے قید کر دی, تو حضرت زین العابدین نے 10,000 درہم ان کو بھیجے جیل میں. تو وہ رونے لگا, کہنے لگا حضرت کو میرا پیغام دو. ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے, پیسے کی, آپ کی تعریف کی ہے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بھی. میں یہ پیسے نہیں واپس کرتا. تو جب وہ واپس گئے تو انہوں نے فرمایا تم جاؤ اس سے کہو کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی, تمہیں اللہ بھی دے گا اور یہ حقیقت ہدیہ ہے, یہ بھی قبول کر لو. پھر اس نے رکھ لی. کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے کربلا میں میرے نبی کی اولاد کو ذبح کیا. میں نے تاریخ, اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے. میں بچپن سے تاریخ کا مطالعہ کرنے والا, اور اللہ نے مجھے توفیق دی پڑھنے کی اور یاد بھی رکھنے کی. وہ یاد رکھنا تو اللہ کی خاص توفیق ہے, پڑھنا بھی اللہ کی توفیق ہے. میرے عزیزو, انسانی تاریخ میں اسلامی تاریخ آج 1447 شروع ہو چکا ہے. ہمارے نبی کو گئے ہوئے 1437 سال ہو چکی, چونکہ 11 ہجری سے سال شروع ہوا, 1 ہجری, اور 11 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. تو 11 ہجری اور 1147, اس میں سے 11 نکالو تو 1437 سال میں کتنی جنگیں, کتنی لڑائیاں, کتنے قتل و غارت. لیکن وہ بدر پوری امت کے ظالم کٹھے کریں تو عمر بن سعد اور شمر ملعون جیسے ظالم قیامت تک نہیں آنی. اور قیامت تک کے شہداء کو اکٹھا کر تو میرے نبی کے گھر کے نوجوان کی شہادتیں اس کے برابر کوئی شہید نہیں آئے. حسین تو کوئی نہیں آئے گا نا, جس کا خون کا قطرہ پوری دنیا سے قیمتی ہو. اب کہاں سے لائیں گے؟ بھائیو, جن کی شہادت پر کائنات روئی, زمین و آسمان روئے, آسمان کے فرشتے روئے. آپ کا ایک بول کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں آپ کی جان بچا سکتا تھا, آل اولاد کو بچا سکتا تھا, رشتہ داروں کو بچا سکتا, سب کو بچا سکتا. نہیں, ظالم کی ہاں میں ہاں ملانے والا بھی ظالم ہے. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار فما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ظالموں کی ہاں میں ہاں نہیں, ظالموں کی طرف تھوڑا اگر تم جھک بھی گئے تو جہنم کا شکار ہو جاؤ. الا وان روح الاسلام دائرۃ فدوروا مع الکتاب حیث دار. دارمی کی روایت ہے, آج اسلام زندہ ہے اور حرکت میں ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو چلاؤ. چلائے تو چلو, روکے تو رکو, بٹھائے تو بیٹھو, اٹھائے تو اٹھو, مانگے تو دے دو, دے تو لے لو, جان مانگے تو سر کٹوا دو, زندگی دے تو شکر ادا کرو.
اسلام تمہارا جیسے یہ کرنٹ پنکھوں کو چلا رہا ہے، اسلام تمہارا کرنٹ بن جائے. الا وان السلطان والکتاب سیفترقان فلا تفارق الکتاب. ایک وقت آئے گا بادشاہی الگ ہو جائے گی اور کتاب اللہ الگ ہو جائے گی. بادشاہوں کو چھوڑ دینا اور کتاب اللہ کو پکڑ لینا. کتاب اللہ کو پکڑ لینا، بادشاہی کو چھوڑ دینا. کہ آج کے سب جو حکومت کی کرسی لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں. اگلی سنو. الا انہ سیولی علیکم امراء. تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان اطعتموہم اضلوکم. ان کی مانو گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. ان خالفتموہم اضلوکم. نہیں مانو گے تو تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے قتلوکم، تمہیں قتل کر دیں گے. تو صحابہ نے پوچھا فما نصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ. وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا. حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعِقَامِهِ. تم وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا. کتاب اللہ کو نہ چھوڑا، حکمرانوں کو چھوڑا، حکومت کو چھوڑا، حکومت کی دوڑ چھوڑی. تو موت کے وقت میرا یہ شعر وہ یاد رکھیں گے. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. جب رب ارجعون کی صدا ہوگی، یا اللہ ایک باری دوبارہ واپس بھیج دے، تو اللہ کہے گا کلا، بکواس بند کرو. میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ کے ساتھی بننا جو سولیوں پہ لٹکائے گئے، آروں سے چیر دیے گئے، ان کے جسم میں لوہے کی کنگھیاں ڈال کر ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا، اور وہ انہوں نے دین حق کو نہ چھوڑا، دین کا راستہ نہ چھوڑا. فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت الخالق. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی فرما برداری میں جان دے دینا نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے. ایک بول امام حسین کا سب کچھ بچا سکتے. پیشکش ہو رہی ہے، ایک بول پر یہ بندہ سب کچھ بتا سکتا، اور دین بھی بچ سکتا ہے کہ دین تو بچا ہوا ہے. جنت کی سرداری کربلا کی وجہ سے نہیں ملی، جنت کی سرداری تو ملی ہے ماں کا دودھ پیتے ہوئے. تو اب یہ کیوں اتنی بڑی گھاٹی میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں؟ 72 عمر بن سعد. یزید کو جب پتہ چلا کہ آپ کوفے کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو کہتا ان کو میرے پاس لے کر آئیں. اس نے ابن زیاد کو بھیجا. کیوں نہیں قصوروار کم وقت وہ، اس نے ابن زیاد کو بھیجا کہ جاؤ حسین کو بھی روکو اور کوفے والوں پر بھی اپنی دھاک بٹھاؤ. اس سے پہلے والے گورنر کو ہٹا دیا. ابن زیاد کا باپ زیاد بھی ظالم اور انتہائی بدبخت انسان تھا، اور آگے اس کا بیٹا بھی ایسا ہی ظالم اور انتہائی بدبخت نکلا. جاتے ہی کوفے میں قتل و غارت اہل بیت کے چاہنے والوں کو پکڑا، قید کیا، اور حر کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ ان کو راستے میں روک لو. تو حر اور امام حسین کا قافلے کا سامنا کربلا میں ہوا. تو حر نے آپ کو، حضرت مولا علی جب ہجرت کر کے کوفہ جا رہے تھے، جب کربلا سے گزرے، کہنے کہ صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ. زور زور سے فرمایا ابو عبداللہ صبر،
ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ یہ امام حسین کی کنیت ہے ابو عبداللہ، عبداللہ بن حسین۔ تو ساتھیوں نے پوچھا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ وہ مٹی ہے جو میرے نبی نے مجھے دکھائی کہ تیرا بیٹا یہاں شہید ہوگا۔ تو میں کہہ رہا ہوں حسین صبر، حسین صبر، حسین صبر۔ 40 کلومیٹر آگے کوفہ ہے، حر نے آپ کو وہاں روک لیے، پیچھے اس نے 3000 کا لشکر بھیجا عمر بن سعد کا، کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یہ قتل پر آ گئے ہیں تو حر کو اللہ نے، حر کہتے ہیں آزاد کو، اللہ نے ان کو جہنم سے آزادی دے دی۔ عمر بن سعد سے کہنے لگا کیا واقعی تم آل رسول کو قتل کرو گے؟ اور اس کو کیا کس چیز کے لالچ نے مارا؟ اللہ دنیا کے لالچ سے بچائے۔ اسے ابن زیاد نے کہا تو جا حسین سے لڑ، میں تمہیں خراسان کی گورنری دے دوں گا۔ اس لالچ میں آ سو کہنے لگا تم واقعی لڑو گے؟ ان کا ہاں۔ تو اس نے ایک دم اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور بھگاتا ہوا امام حسین کے پاس لے آئے کہ میں حضور معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کو قتل ہی کر دیں، تو میں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے آتے ہی پانی بند کر دیا۔ یہ ساری تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ دشمن تھے، کافر تھے، جن کا پانی بند ہو رہا ہے۔ میرے نبی کی اولاد، میرے نبی کی اولاد جن کے لیے آپ دیکھو، جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے بیویوں سے ملاقات کی، حضرت فاطمہ سے ملاقات کی، حضرت علی سے ملاقات کی۔ جب حسن حسین کو بلا کر ایسے سینے سے لگایا تو آنسوؤں کی جھڑیاں لگ۔ اور میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی محبت پر۔ کچھ نہیں بولے، دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں بولے۔ جب جبریل نے کہا کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، ملک الموت حاضر ہے، تو آپ نے کہا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر۔ حسن حسین کے ساتھ نہیں، میری امت کے ساتھ۔ ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا، امت کے لیے تڑپ کے مانگا میری امت کے ساتھ کیا کرو۔ تو جمعرات کا دن تھا، وہ حملے کے لیے باہر نکل آئے، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ آج رات مہلت دے دو، کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ سارے خوش ہو گئے کہ ڈر گیا ہے کل یہ ہماری بیعت کر لے گا۔ تو کیا بات تھی؟ جمعہ کی رات آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میں مطلوب ہوں، یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت۔ اور ایک رات کی مہلت ایک تو اس وجہ سے مانگی ہے، ایک اس وجہ سے مانگی ہے کہ آج مبارک رات ہے، اپنے اللہ کے سامنے رو دھو کے اپنے اللہ سے توبہ کر کے پھر میدان میں اتریں۔ تو ایک بھی نہیں اٹھا۔ آپ کے وفاداروں میں سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے حسین، اور عمر بھی ان کی سیانی تھی، میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا، تاکہ قربانی کا مزہ تو آتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، ایک بھی نہیں گئی، ایک بھی نہیں گیا۔ اور صبح آپ خیمے کے سامنے تھوڑا سا بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا، میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔
اس لیے ہنس رہا ہوں، میدان جنگ قائم ہوا تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کو خط دکھائے. شمر نے کہا اب خط چھوڑو، اب ہم تمہیں قتل کریں گے. تو آپ ہنس پڑے. کہا اتخوفنی بالموت، مجھے موت سے ڈراتے. ان کے سردار زہیر نے بھی کہا اتخوفنا بالموت، ارے پاگلو، موت سے تو تمہیں ڈرنا ہے کہ تم نے آگ کا ایندھن بننا ہے، ہمیں کیا موت سے ڈراتے ہو، ہمارے لیے تو جنت ہے. یہی سعید ابن عبداللہ جنہوں نے کہا تھا 100 جانیں ہیں، ایک جان ہے قربان ہو جائے گی. کہنے لگے میرے بھائیو، اللہ کی قسم تمہارے اور جنت میں صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے تمہیں قتل کریں اور تم وہ گئے جنت، وہ گئے جنت. جب 40 گھوڑ سوار تھے، 32 پیدل تھے، تو سب سے پہلے جو نکلے ان کا نام ہے مسلم بن اوسج. وہ بڑی عمر کے تھے. تو آپ نے کہا مسلم آپ نہ جائیں، آپ ضعیف ہیں. کہنے لگے تیری ناموس پہ جان دیتے ہوئے میری جان چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی، اور میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک تلوار میرے قبضے میں رہے گی. یہ پہلے شہید ہوئے. پھر ایک ایک کر کے جب نکلنے لگے تو امام حسین کا پلہ بھاری، جو مرنے کے لیے آیا ہو ادھر نال کو لڑ سکتے. وہ ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا. تو وہ شمر کہنے لگے ان سے سارے مر جاؤ گے، اکٹھا حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑے مارو. تو انہیں گھوڑوں پہ تیر چلائے، 40 کے 40 گھوڑے مار دیا. یہ سارے پیدل ہو. اب کیا چشم فلک میں، چشم زمین، سورج چاند ستاروں، وہ جنگ دیکھی جو کبھی نہ ہو. ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے. ظہر کا وقت داخل ہو گیا، جمعہ کا دن تھا، 10 محرم. سورج یوں ڈھلا تو آپ کے لشکر کے 3 حصے تھے. ایک ٹکڑی کے سردار تھے زہیر بن قین رضی اللہ عنہ، دوسری ٹکڑی کے سردار تھے حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ، تیسری ٹکڑی درمیان میں اس کے سردار تھے عباس بن علی رضی اللہ عنہ، جن کو عباس علمدار کہتے ہیں اہل تشیع. جھنڈا ان کے ہاتھ میں. تو آپ نے زہیر کو بلایا کہ زہیر ان سے کہو نماز پڑھنے. تھوڑے سے کان کھول، ایسے وقت میں نماز؟ اگر 1447 سال میں کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس تھی. اس خوفناک جنگ میں جب ادھر لاشیں، پورا جسم خون آلود، تیروں کی سنسناہٹ، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، تلواروں کی جھنکار، اور ظلم و ستم اپنے عروج پر، فرعونیت، شدادیت اپنے عروج پر، انسانی شکل میں بھیڑیے اور انسانی شکل میں کتے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی دہڑیں نکالے ہوئے کہ کن کو چبانا ہے؟ آل رسول، آل رسول پر چبانا. آج کا دور بھی ایسا ہے، کتنے لوگ مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہیں. تو وہ پہلی صدی 61 ہجری، میرے نبی کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے، صرف 50 سال کے بعد یہ منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو. مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی؟ تو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑ؟
یہ سارا مجمع جب آیا ہے، جمعہ کی نماز صرف فرض ہے یا 5 نمازیں بس؟ کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یا حسن حسین کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین. یا نماز کو فرمایا. اس سے حسن حسین کا مرتبہ پہچانو، کیا مرتبہ ہے. اور میرے عزیزو کیوں چھوڑتے؟ ہمارے دیہاتی تو کہتے ہیں جی دعا چا کرو پڑھی نہیں جاندی، اللہ توفیق دے پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو. یہاں کہتے ہیں شہروں میں جی مصروفیت ہے اس کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتے. اس سے بڑی مصروفیت ہے آئندہ اس وقت سے آج سے کہ جان ہتھیلی کر اور سورج کی آگ برس رہی ہے. اکتوبر کا مہینہ ہے اور ادھر محرم کا مہینہ ہے. تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے. کیوں چھوڑ؟ کیا منہ دکھائیں جب حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا؟ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن ہر قتل ہونے والا اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر لائے گا اور دوسرا ہاتھ قاتل کے ہاتھ میں ہوگا، گریبان میں ہو، اور اللہ سے کہے گا یا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. کتنے قتل ہو رہے گجرانوالا میں، نوشہرہ ورکا میں، شکوپورہ میں، پٹھانوں کے علاقوں میں، بے گناہ بے قصور. حسین جب اپنا سر لائے گا مجھے لگتا ہے قیامت کا پورا مجمع دھاڑ دھاڑ روئے گا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ، نبی کے پھول، نبی کے سہرے، نبی کے دلارے آج کھڑے سر کے ساتھ آ رہے. ہم ان کی امت ہے، سب سہولتیں موجود ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ؟ کیوں سستی کر؟ کیا معاف کروا لی؟ معاف تو حسین کو ہونی چاہیے تھی. اللہ نے کہا سر بھی کٹنا پڑے تو کٹوا، پر نماز نہیں چھوڑنے دوں گا. اس سے کہا شمر نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہم قتل کریں گے. فرمایا کر نماز تو نہیں چھوڑوں گا نا. اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ نبی کے وارث، نبی کی نسل، نبی کی اولاد، انہوں نے امت کو پیغام دینا ہے. اگر چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا ہو جاتا. پیغام دینا ہے، نماز نہیں چھوڑنی. تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا دانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شانہ کھن میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. اس سے سرکشہ کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام ہم سنایا. زیر خنجر نماز پڑھی جا رہی ہے. پوری 1447 ہجری میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. اس وقت تک کافی تو شہید ہو گئے تھے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. انہوں نے پانی تو تھا نہیں،
اپنے خون سے وضو کیا جو پانی کی طرح بہ رہا تھا، کربلا کی ریت کا تیمم کیا، اور اس سے جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا، تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جا، اس تکبیر نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا، پوری کائنات، فرشتے تک لرز اٹھے ہوں گے جب انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان رب الاعلی کہا ہوگا۔ زمین پر ایسا سجدہ آج تک نہیں، تحت الثری تک زمین کی چیخ و پکار ہوگی، آب و دکا ہوگی، بہتے خون کے ساتھ، شرابور پسینے کے ساتھ، زخموں کے درد کے ساتھ، تیروں کی چھاؤں میں، تیروں کے چھید کے ساتھ، تلواروں کے زخم کے ساتھ، نیزوں کے چیر دینے والے زخموں کے ساتھ، یہ چند لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور پیغام دے رہے ہیں اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، موت قبول ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ دکاندار بیٹھے ہیں، 2-4 گاہک زیادہ آ جائیں نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گاہک نہ چلے جائیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں یہ سب ہٹا دے۔ بدر میں نہیں آ گئے تھے 313 کے ساتھ 1000 فرشتے، یہاں بھی آ جاتے، نہیں، میرے نبی کے باغ کو پانی چاہیے، اور سب سے اعلیٰ پانی میرے نبی کی اولاد اپون، کھاد چاہیے، اور سب سے اعلیٰ کھاد میرے نبی کے اولاد کی بوٹیاں ہیں جنہیں بوٹی بوٹی کر دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے جنگ کی، پھر سارے اکٹھے ہو گئے، پھر ایک ایک کر کے سارے سے ساتھ جان ساتھ شہید ہو کے اہل بیت رہ گئے۔ تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے اجازت مانگی کہ ابا جان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے، میں پہلے جاؤں گا۔ جوان بیٹے کو موت کے سپرد کرنا آسان؟ میرا تو ایک طبی موت مرا تھا، اور آج تک میرے آنسو نہیں بند تھے، اور وہ اس کو قتل ہونے کے لیے دیکھنے جا رہا ہے، اور پہلے قتل، پیچھے بہنیں بچے دیکھتے ہیں۔ کتنا بڑا امتحان، اس سارے خاندان کے سامنے خاندان ذبح ہو رہا۔ جب وہ شہید ہوئے اور گرے تو حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئی اور ان کو گلے سے لگایا، کہا یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ کو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اولاد کو ذبح کر۔ ان کو اٹھا کے پیچھے لٹایا۔ اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت قاسم نے اجازت مانگی، قاسم بن حسن، وہ سب سے خوبصورت تھے اس وقت اہل بیت میں، تو انہوں نے جب جا کے حملہ کیا، کئیوں کو جہنم میں پہنچایا، لیکن ایک اکیلا کیا ہے، چاروں طرف سے جو پار ہوئے وہ گرے تو ان کے منہ سے نکلا یا اماں، اے چچا، ہائے چچا۔ امام حسین زخمی شیر کی طرح نکلے اور کوفیوں کو کاٹتے ہوئے جب ان کے سرانے پہنچے تو ان کے سانکھ اکھڑ چکے تھے۔
آپ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جب سامنے پیش ہو؟ پھر ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ کہ حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر وہ نکلے، وہ شہید ہوئے، پھر آپ حضرت علی کے بھائی عباس وہ شہید ہوئے، کہ حضرت عثمان وہ شہید ہوئے، کہ حضرت جعفر وہ شہید ہوئے، کہ حضرت محمد وہ شہید ہوئے، اور پھر اکیلے رہ گئے امام حسین۔ تو آپ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن حسین، آپ نے فرمایا عبداللہ ملا دو۔ باپ تھے، میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میری بہنیں گاؤں میں نہیں تھی، تو بار بار کہتے او میری آندھیاں ملا دیو، او میری آندھیاں ملا دیو، وہ تو بچوں والی تھیں، او میری آندھیاں ملا دیو، لیکن نہیں ان کے مقدر میں تھا، ان سے پہلے ہی ابا جی فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کو ملا دو، باپ ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے، باپ ہے، عبداللہ تو ملا دو، 2 سال کا بچہ۔ ان کو لے کر آئیں ایک خاتون، آپ نے گود میں بٹھایا اور یہاں اپنی ران کے اوپر ان کو بٹھا کر ان کو ایسے حسرت بری الوداعی نظروں سے دیکھ رہے، باتیں جو زبان پہ لا نہ سکے آنکھوں نے کہی آنکھوں نے سن۔ باپ بیٹے کا آنکھوں آنکھوں میں مکالمہ ہو رہا، اللہ ہی جانے کیا ہو رہا ہے، اور کیا سنگ دل تھا حرملہ بن یزید، اس نے طاق کے تیر مارا، یہ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا، اوپر چلا جاتا، دائیں چلا جاتا، بائیں چلا جاتا، لیکن ابھی عشق کے انتہا اور بھی عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں کو، سہ سہ بدیاں ہزار علامے کل جانے آگ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسغاراں ہو، سدھیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے بکھ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں جھلے، سچا عشق حسین علی دبادو سر دتے تیراد نہ بن، عشق ہے۔ حرملہ کا تیر آیا اور سیدھا عبداللہ کے یہاں لگ، اور عبداللہ کی آہ بھی نہ نکلی، سر ایسے دھلے، خون کا فوارہ چھوٹا، اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کو لے، پہلی دفعہ کچھ صبر کا بندھن ٹوٹا، اور اس کو جب بھر کے آسمان کی طرف اچھائی، اے مالک تیری رضا میں یہ سودا بھی سستا، کر ان سے بدلہ لینا تو اس کے بعد آپ تنہا رہے گا۔ تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا آپ کو قتل کرنے، ہر ایک ڈر رہا تھا، تو شمر نے گالیاں نکالی، بڑھو آگے، ایک آدمی آگے بڑھا اور وار کرنے لگا تو چکر آ کے واپس چلا گیا، پھر شمر نے گالیاں نکالی تو زرعہ بن شریک تمیمی نے پہلا وار ڈائریکٹ آپ کے یہاں اس جگہ پر نیزے سے کیا، وہ اتنا زور سے تھا اور آپ کا خون بھی بہہ چکا تھا،
ہمت بھی کستوشی جو 17 جوان نسلوں کو قتل ہوتا دیکھے تو کیا گزری ہو، لیکن حسین کو میں کیا بیان کروں، 17 لاشیں سامنے پڑی، اور نبی کا محبوب ترین شہزادہ ہے، زخموں سے چور ہے، 54 سال کی عمر ہے، 56 سال۔ اس سے جب وہ گرے تو انہوں نے کہا سر کاٹو، ایک آدمی آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے ہٹ۔ تو سنان بن انس نفعی، بعض اہل تشریح کہتے ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، یہ تھا سنان بن انس نفعی، یہ حضرت انس کا بیٹا نہیں تھا، یہ ایسے ہی الزام ہے۔ اس نے آپ کی گردن پہ چھری چلائی۔ ہمارے قربانی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ کافی سارے جانور اللہ توفیق دیتا ہے، میں ایک آدھ کو دیکھ کے واپس چلا جاتا ہوں کہ ان کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گا، حالانکہ وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع منہا تأکلون، وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، میں تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو بعد میں پیچھے ہٹ گیا، تو پھر شمر نے گالی نکالی کہ سنان بن انس نفی نے اس گردن پہ چھری چلائی جس سے میرے نبی کے اس پہ نشان، جس گردن پر میرے نبی کے بوسوں پہ نشان تھے، جس کہ ہر عضو کو میرے نبی نے اپنے بوسوں سے سجایا ہوا تھا۔ سر کاٹا اور خولہ بن یزید کو دے دیا۔ وہ گیا بھاگا ہوا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا میں نے بڑے سردار کو قتل کیا، میرا گھر سونے سے بھر گیا۔ سونے چاندی پر ہی اولاد بچی۔ ان سب کو کوفے لے گئے، 40 کلومیٹر چلا کر۔ جب چلنے لگے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھاگ تو 72 لاشیں کٹے ہوئے، سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھے ہوئے، معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ، اور شہنشاہ ولایت حسین کا سر بھی نیزے پہ تھا۔ 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے، تو انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، واہ محمدہ واہ محمدہ، ہائے یا محمد ہائے یا محمد، صلی علیک الالہ، تیرے رب کا تیرے اوپر درود ہو، تو ملک السماء، اور فرشتوں آسمان کے فرشتوں کا تیرے اوپر درود ہو، ھذا حسین بدارا، آج حسین کا ننگا لاشا پڑا، مزمل بالدماء، آج اس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجا کے اپنے سر پہ سجایا ہوا ہے،
واہ محمد واہ محمد، ہائے یا محمد ہائے یا محمد، بنا تو کا سبایا، آج آپ کی بیٹیاں قید 40 کلومیٹر لے گئے نبی کی بیٹیوں کو. یا محمد یا محمد، بنا تو کا سبایا، آج تیری اولاد قید ہے، تیری بیٹیاں قید، بذریہ کو مقتلہ، اور تیری اولاد وہ دیکھ ذبح ہوئی پڑی ہے. قصی علیہ الرعاح، کوفیوں نے کفن دینی تھی، اجازت نہیں دی، تو ہوا اڑی، اس نے مٹی کو اٹھایا اور ساری لاشوں کو مٹی کا کفن پہنا. انہیں جنازہ نہیں پڑھنے دیا، دفن نہیں کرنے دیے. انہوں نے اپنے مقتول دفن کیے، جنازے پڑھے. اہل بیت اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا نہ جنازہ پڑھنے دیا، نہ ان کو کفن دینے دیا. ان کے وکیل بنتے رہو. بے شک یزید نے کہا نہیں تھا قتل کرو، یہ نہیں کہا تھا قتل کرو، نہیں کہا. لیکن جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ یہ اس بے غیرت نے ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ وہ کوئی آج کا بادشاہ تھوڑا تھا کہ وہ ڈرتا کہ میرے ایم پی مجھ سے میرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، میرے ایم این اے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اور میری چاہنے والے مجھے ووٹ نہیں دیں گے. یہ کوئی ایسا بادشاہ تو نہیں تھا، یہ مطلق العنان بادشاہ تھا. حکومت کے ذمہ تھی 90 لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت تھی. 90 لاکھ مربع میل کا مالک اور لاکھوں فوجوں کا مالک 4000 بندے نہیں قتل کروا سکے. اور ابن زیاد اور عمر بن سعد اور شمر کو قتل نہیں کروا سکا. کیوں نہیں اس نے سزا؟ اس وجہ سے وہ برابر کا شریک ہے کمبا. اور پھر وہاں سے 800 کلومیٹر دور دمشق، 800 کلومیٹر امام حسین کا سر نیزے پہ تھا اور اس کو وہاں لے جایا گیا اور آپ کی اولاد کو لے جایا گیا. اور یزید نے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا، دیکھ لیا اللہ نے تیرے رب کے ساتھ کیا سلوک کیا. انہوں نے فرمایا تم نے اس کی دنیا بگاڑی، اس نے تمہاری آخرت بگاڑی. وہ چپ ہی ہو گیا. الفاظ کچھ اور ہیں، مفہوم یہ بنتا ہے. آٹھ 800 کلومیٹر حسین کا سر جائے، یہی عزت ہے، یہ احترام ہے. پھر اہل بیت کو ٹانٹنگ طنز. ام کلثوم کھڑی تھیں، ایک شامی سردار کہنے لگا یزید خبیث کے سامنے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یزید پلیت. کبھی انہوں نے یزید نہیں کہا، یزید پلیت. بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب، آج تک تو کوئی نہیں آیا، آئندہ بھی نہیں آئے گا. جب اس ملعون کا ذکر آتا تھا یزید پلیت. تو بھائیو اہل بیت سے محبت کرو. اس ظلم و ستم کی داستان پہ آنسو بہایا تھے. میں چھوٹا تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کربلا کیا ہے، امام حسین کیا ہے. لیکن میں اپنے باپ کو دیکھتا تھا کہ 10 محرم کے دن وہ اپنے کمرے میں زار و قطار وہ ہے کہ کچھ، اور مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا
کہ میرا ابا کیوں روئی اندر، اتنا روتے تھے آنکھیں بھر جاتی تھیں آنسوں سے۔ تو باقی عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں ساڑا پیر سانو چھڑا لوے گا، کوئی نہیں، صرف اللہ ہی چھڑائے گا۔ شیعہ کہتے ہیں مولا علی سانو چھڑا لے گا، وہ اللہ کی قسم نہیں، اللہ ہی چھڑائے گا۔ اگر یہ بات ہوتی تو امام حسین کو اتنی بڑی جنگ لڑنے کی کیا ضرورت، اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت؟ اپنی تاریخ پڑھو اور ان کے لیے، میں اہل کربلا کے لیے مسلسل نفل پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرو، اسی اولاد سے محبت کرو۔ ہم کو دابی نہیں مانتے، اعتدال کے ساتھ۔ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں، ان کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، لیکن صرف محبت نہیں۔ جیسے ذاکر ہمارے بھائی، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بس ماتم کر دو، آنسو بہا دو، جنت واجب ہوگی۔ نہیں میرے پیارو، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط۔ تو جنت تو ملے گی امن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جہد کے ساتھ۔ آج سارے توبہ کرو کہ نیا سال ہے، جتنی ناکامان زندگی ہے، یا اللہ میری توبہ۔ ٹھیک ہے، کرتے ہو توبہ؟ اور آئندہ کوشش کرو کہ نافرمانی نہیں کریں گے، اور اگر کبھی ہو جائے پھر توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اے شہنشاہ کائنات، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے۔ آج ہم غم حسین نے جم، ہمارے آنسو آج تک بہہ رہے۔ 14 صدی میں امت کے آنسو بند نہیں ہوئے۔ یا اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب ہو، ہمیں ان جیسے دکھوں سے بچا۔ وہ تیرے بڑے بندے تھے، ہم بڑے کمزور بندے، ہم ان سے محبت کر، ہماری محبت ان سے قبول ہوتا، ان کے دلوں میں بھی ہماری محبت کو پیدا ہوتا۔ ہم تیرے محبوب سے محبت کرتے، ان کے دل میں بھی ہماری محبت پیدا کرنا۔ یا اللہ ہم تیرے نبی کا نہ حق ادا کر سکے، نہ اہل کربلا کے تڑپتے لاشوں۔ میں نے تو ایک لاشا دفن کیا، میرے دل کے زخم نہیں کھاتے۔ تیرے نبی کے 17 شہداء ٹوٹے ٹوٹے بھوک، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ یا اللہ ہمیں ان کا تب نصیب فرما، ان کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ آج تیرے حبیب کی امت کام یزید والے کرتی ہے، آنسو حسین کے لیے بہاتی ہے۔ اس 2 نمبری، یا اللہ اس 2 رنگی سے امت کو نجات عطا فرما۔ جب عملی میدان میں ہوتے ہیں تو یزید بن جاتے ہیں، جب کربلا آتا ہے تو حسینی بن جاتے ہیں۔ یا اللہ اس 2 رنگی سے نکال۔ تیرے محبوب نے جو دکھ اٹھائے، جو آنسو بہائے، ہم ان کا کبھی احسان نہیں بتا سکتے۔ ہر نبی کہتا تھا نفسی نفسی، اور پورے قیامت کے میدان میں صرف تیرا حبیب ہوگا جو کہے گا امتی۔ جس دن یا اللہ ابراہیم خلیل لکھے
میں اپنی ماں کا سب میں اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، میری جان بچا دے۔ جیسے عیسیٰ روح اللہ کہے یا اللہ میں آج اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ جب آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو کارے نفسی نفس، یاد رات اسی میں تھا۔ ایک ہنسی کی آواز سنائی دی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سب کی نظریں اٹھیں کہ یہ کون ہے؟ ساری دنیا نبیوں سمیت نفسی نفسی کہہ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جب نظریں وہاں پہنچے گئے تو دیکھے وہ تیرا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، تیرا محبوب امت کے لیے رو رہا ہوگا، امتی 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 امتی۔ میرے مالک کلمہ ہی رہ گیا ہے، پہلے تو غیروں کے زخم تھے، اب اپنوں کے ہاتھوں سے ہی تیرے نبی کے سینے میں خنجر اتارے جا رہے ہیں۔ پوری امت ظلم میں بھی آگے بڑھ گئی، فحاشی میں بھی، بدعنتی ظلم سزم میں بھی آگے بڑھ گئی۔ بڑی حیثیت ایک معصوم بچے کی طرح جو رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ پچھلے 30 سال سے میں پکار رہا ہوں، امجا تو آج اندگا یا اللہ، آ جانا یا اللہ، آ جان جو موتا، ہم پٹ گئے، ہم لٹ گئے، ہم پسک گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہمارے سودے کر دیے گئے، ہمارے سودے کر دیے گئے، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح دیش دیا گیا۔ یا اللہ این اللہ، تو کہاں ہے؟ تو کہاں ہے؟ کسی بوڑھی ماں کا ہانسو قبول کر، کسی بوڑھے باپ کا ہانسو قبول کر، کسی نیک جوان کی داڑھی پہ گرا ہوا معصوم قبول کر، کسی معذور بے بس کی اچھی قبول کر، کسی مظلوم کی آنکھیں قبول کر۔ خود بڑا کریم ہے، تیرا رحم تیرے غصے سے آگے، صدیاں گزر گئی اندھیری رات دیکھ رہے، صدیاں گزر گئی کفر کا راج دیکھ رہے، فحاشی پہ بے حیائی پچینوں کے تبڑے گئے، زنا کے اڈے کا، شراب کے اڈے کا۔ تیرے نیک بندے محمد علی جتاتے یہ بت اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اسلام دکھی۔ یا اللہ اس کی بنیادوں میں 6 داغ اہل ایمان کی ہڈیاں ہیں، قیامت کے دن ان کا ہم سامنا نہیں کر سکتے۔ وہ ہدایت کی ہوا چلا، ہمارے بس میں نہیں، ہمارے تو اپنے دل ہمارے بس میں نہیں، ہم کسی کے پت کو کیسے دیں؟ ہدایت ہے نہیں آ پھر بھی آ، نہیں آنا پھر بھی آ، نہیں آنا پھر بھی آ۔ اپنی مدد کو بتا، اپنی نصرت کو بتا، اے رحیم و کریم مدد کر میرے اللہ، اپنی مدد بتا دے اتنے ہمارے رسم میں بچے ذبح کو، اتنے بوڑھے ذبح کو، کتنے جوان ذبح کو، کتنے معذور بیکار کو کہے، کفر کو کوئی ترس نہیں، تو ترس پہلے، تو رہی کر، چور کا باپ کٹاتا، تیرا نبی ساروں سے تک گویا۔
ہزاروں بچے تباہ ہو گئے، جو بچ کے ان کی چیخوں پکار صدی قہر کو اپنی مانگو ڈھول سے، وہ تو باپ کا نشانہ بن گیا، اس کے ٹکڑے بھی غائب ہو گئے، اپنے باپ کو ڈھونڈتی وہ غم کی آگ میں جب راکھ ہوگی۔ آج تو نے کفر کو دے دیا، تو نے نیک کو پکڑتی ہو، میں کو ایمان کی قدرت دے، اگر ایمان مقدر نہیں ہے ذریعہ پر خواہ کر سارے یہ اسلامی ملک ان کے ایک غلام بنے ہوئے ہیں، ان کے خادم بنے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پہ غیروں پہ بوتا، ہماری پوری 57 ملکوں کے بادشاہ ان ظالموں کے غلام، ہمیں کچھ اچھے دلے ایمان والے حکمران نصیب فرما، یہ امت کا درد کا دکھ کا یاد لوک پہ ہے، غریبوں کے چولہے بند ہو کر ہیں اور لوٹنے والوں کے گھر سونے چاندی کے پکے۔ یا اللہ بچہ باہر پڑھ کے آتا ہے تو باپ سے کہتا ہے ابا مجھے فلاں نے مارا، اس کا باپ کمزور ہو کر بھی باہر آتا کہ مارے ہے میرے پتر، ہمیں ساری دنیا مارنے پر لگی ہوئی ہے، تیرے پاس آئے ہیں تو بھی تو آنا یار۔ اب ہم ابو بکر عمر جیسا کہاں سے لا، عثمان علی حسین حسن جیسا کہاں سے، آ جانا یار، آ گیا۔ ہمیں کہتے ہیں کب نہ تمہارا خدا بلاؤ، تو تیری غیرت کو للکارتے، اب تیری بلا اس سال کا پہلا شکر تیری بارگاہ میں، اے اس مسجد کے فرشتوں، اے عائشہ مسجد کے فرشتوں، تم ہم سے زیادہ بیٹھے ہو، ہمارے ساتھ تم بھی رو رہے ہو، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ تم بھی اپنے آنسوؤں شریک کرو، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ تو ان سے کہنا ہمارا حال دل کہنا، روتے روتے سنانا کہ امت پر بڑا سخت وقت آ گیا ہے، اپنے بھی دشمن ہیں، پرائی بھی دشمن ہیں، اپنوں کے ہاتھوں میں بھی خنجر ہیں اور غیروں کے ہاتھوں میں بھی خنجر۔ یا اللہ ہم بے بس پر رحم کرو، اے بے دسوں کے والی، اے بے دسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، ہم تیرے محتاج ہیں، ہمارے پاس کوئی شے نہیں تجھے دکھانے کے لیے سوائے بے بسی کے، سوائے ان جھوکے آنسو کے، سوائے معصوم تو چپ۔ میرے ملک نے کروڑوں بچے ماں کی شادی میں دوز ڈھونڈتے نہیں کر، ایک روٹی کا نوالہ ماں کے پاس کھلا دی کہ ظالموں کے گھر سونے چاندی کے بن گئے، کبھی کی موت ختم کرے، کر لینا یاد، کر دے یاد، کر دینا یاد، کر دینا یاد، کر دینا یاد، سن لینا یاد، مان لینا یاد، آ جانا یا اللہ، آ جانا یا اللہ، آ جانا یا اللہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو فضل خبر ہو گئی، ساری دنیا دی سے بخشت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو فضل خبر ہو گئی۔ نسقلك من خير ما تبدأ ونعوذ بك من شر ما تبدأ ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب وصلى الله تعالى على نبي الكريم.